آج میں آپ لوگوں کو مسائل کے اندر ایک مسئلہ بتا دوں. آپ لوگوں نے ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی انسان مسافر ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. ہاں بھائی، مسئلہ سنا ہوگا. اس مسئلے کو اچھے طریقے سے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سمجھ لیجئے. اس کا مطلب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان ہے، سفر اس نے شروع کیا تو سفر شروع کرتے ہی وہ روزہ توڑ دے، اس کی اجازت ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے کسی انسان کو سفر میں جانا ہے، مثلا سفر میں نکلنا ہے 10 بجے صبح، اور صبح سے ہی اس نے روزہ نہیں رکھا. بھائی کیوں نہیں رکھا؟ میرا سفر ہونے والا ہے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس لیے اس کا مطلب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی جو اجازت ہے اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب سفر شروع کرتا ہے تو جس شہر میں رہتا ہے اس شہر کی حد کو جب تک وہ چھوڑے گا نہیں تب تک وہ شرعی اعتبار سے مسافر نہیں بنتا ہے. ایک بات تو یہ دھیان میں رکھیں، جیسے آپ بمبئی میں ہیں تو بمبئی کی جو کارپوریٹ حد ہے اس حد کے اندر جب تک آپ ہیں آپ شرعی اعتبار سے مسافر نہیں بنتے. 4 رکعت جو فرض ہے وہ 4 رکعت ہی آپ کو پڑھنی پڑے گی، آپ 2 نہیں پڑھ سکتے. اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو آپ جو ہے نا وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ بھئی روزہ نہیں رکھنا مجھے اس لیے کہ میرا سفر شروع ہو گیا. نہیں، یہ بھی آپ بمبئی کے اندر ہیں. دوسری بات یہ دھیان میں رکھیے کہ جب انسان سفر شروع کرتا ہے اور جس شہر میں ہے اس کی کارپوریٹ حد کو اس نے چھوڑ دیا، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا سفر کتنا لمبا ہے. اگر جس شہر میں رہتا ہے وہاں کی کارپوریٹ حد سے 77 کلومیٹر، 77 کا مطلب 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت کا سفر کرنا ہے تو شریعت کی نگاہ میں یہ مسافر بن گیا. مسافر بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب 4 رکعت فرض والی نماز ہے وہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. اور اس حالت میں اگر صبح صادق آ گئی تو روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے، اس لیے کہ اس کا سفر شروع ہو چکا ہے. آگے بات سمجھنا، اگر اس کا سفر 77 کلومیٹر سے کم کا ہے تو شرعی اعتبار سے مسافر نہیں بنتا ہے. 4 رکعت والی نماز 4 رکعت ہی پڑھنی پڑے گی، اور روزہ جو سفر کے اندر نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ اجازت بھی اس کو نہیں ملے گی. آگے بات سمجھ لیں. تیسری بات یہ دھیان میں رکھیے کہ اب جس جگہ اس کو جانا تھا وہاں پہ پہنچ گیا، اور وہ جو جگہ ہے وہ 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت پر ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس جگہ پر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے والا ہے یا 15 دن سے کم رہنے والا ہے. اگر وہ وہاں پہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے والا ہے تو مقیم بن گیا. اب سفر کی کوئی گنجائش نہیں، مطلب سفر کی جو گنجائش ہے کہ بھئی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اب یہ گنجائش اس کو نہیں ملے گی. ہاں، وہاں پہنچنے کے بعد اگر وہ 15 دن سے کم رہنے کی نیت کر چکا ہے کہ بھئی 10 دن رہنا ہے، 5 دن رہنا ہے، 14 دن رہنا ہے، تو وہ شرعی اعتبار سے مسافر ہے. وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، اور روزے کے بارے میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے، اجازت ہے. دیکھو دونوں مسئلے اچھی طرح سمجھ لینا. نماز میں تو اجازت نہیں ہے. جو انسان شرعی اعتبار سے مسافر بن گیا وہ سوچے کہ میں تو 4 رکعت پڑھ سکتا ہوں اور بڑی بشاشت ہے تو 4 رکعت وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو تو 2 رکعت ہی پڑھنی پڑے گی. اگر اس نے 4 رکعت پڑھ لی تو اسے 2 رکعت پھر سے پڑھنی پڑے گی، وہ اس کی ادا نہیں ہوگی. تو نماز میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر شرعی اعتبار سے وہ مسافر ہے تو اسے قصر نماز ہی پڑھنی پڑے گی. لیکن روزے کے اندر اس کو گنجائش ہے کہ اگر وہ سہولت والا سفر ہے جہاں پر اس نے 14 دن یا 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ کیا ہے، وہاں سہولتیں وغیرہ ہے تو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے، افضل ہے، اس کو ثواب ملے گا اس میں. لیکن اگر نہیں رکھا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا. البتہ یہ جو روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا اس کو کرنی ہوگی بعد میں. یہ نہیں کہ بھئی روزہ چھوٹ گیا اب معاف ہو گیا، ایسا نہیں. تو یہ مسائل سمجھ گئے نا. نماز کے اندر گنجائش نہیں، روزے کے اندر گنجائش ہے. پھر روزے کے اندر بھی اگر سہولت والا سفر ہے تو افضل ہے کہ روزہ رکھے،
اور اگر کوئی پریشانی ہے، مشقت ہے تو روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ اور تیسرا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا کہ بھئی جیسے آپ جو ہے نا صبح کے وقت میں بمبئی میں ہی ہیں اور آپ کا سفر مثلا 9 بجے شروع ہونے والا ہے، آپ نے سوچا کہ بھئی میں تو لمبے سفر پہ جانے والا ہوں، روزہ نہیں رکھتا ہوں، نہیں، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ روزے کی ابتدا اقامت کی حالت میں ہوگی، سفر کی حالت میں نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ بمبئی سے باہر نکل گئے اور 77 کلومیٹر سے لمبی دوری کے اوپر آپ کو جانا ہے اور اس وقت میں صبح صادق کے قریب کا وقت ہے، تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھو، آپ کے لیے گنجائش ہے، اس لیے کہ آپ سفر کی حالت میں تو سفر شرعی کے دوران اگر صبح صادق کا وقت ہو رہا ہے اور روزہ رکھنے کی ابتدا ہو رہی ہے تو اس وقت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کے روزے کی ابتدا ہی اقامت کی حالت میں ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ نے روزہ شروع کر دیا، روزہ شروع کرنے کے بعد پھر آپ کا سفر شروع ہو گیا، آپ یہ سوچیں کہ میں نے سفر شروع کر دیا ہے، روزے کی حالت میں سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اب روزہ توڑ دو، تب روزہ توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا روزہ جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے اقامت کی حالت میں، سفر کی وجہ سے آپ روزہ توڑ نہیں سکتے۔ روزہ نہ رکھنے کا مسئلہ الگ ہے، روزہ رکھ کر توڑنے کا مسئلہ الگ ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی تفصیل بتا دوں کیونکہ اس کی جزیات ایسے ہیں کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، میں نے کہا آپ لوگوں کو سمجھا دوں، سمجھ گئے؟ ایک مسئلہ اور آپ لوگوں کو سمجھانا ہے، آج کل مارکیٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ملکوں کی کرنسیوں کے آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، جس طرح جو لوگ یہاں سے چائنا کام کرتے ہیں تو ان کو چائنا کے اندر چائنا کی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہاں پہ کسی کو پیسہ دے دیتے ہیں اور وہاں سے چائنیز کرنسی خرید لیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ کو عمرے حج وغیرہ کے لیے جانا ہے تو آپ نے بمبئی کا پیسہ کسی کو دے دیا اور وہاں پہ جا کے ریال اس کے پاس سے لے لیا، تو یہ جو مختلف ملکوں کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے تو اس میں لوگ 2-3 قسم کے سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کرتے ہیں، چلے میرے حساب سے وقت ہو گیا ہے، میری طبیعت میں تو بخار جیسا ہے، یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کو کل سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، دعا کرنا۔